الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولما برزوا لجالوت وجنوده جب حضرت طالوت کا لشکر جالوت کی طرف روانہ ہوا اور اس کے سامنے ہوا، جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا، تو دعا کی کہ اے اللہ افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر دے کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم، پس انہوں نے انہیں شکست دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد و جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اس کو وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض لوگوں کو زمین سے دور نہ کرتے، نہ ہٹاتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العزت جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں بات ہماری یہاں پہنچی تھی کہ حضرت طالوت نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس کا راستے میں امتحان بھی لیا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، جو پیے گا ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا، ہاں ایک چلو برابر اگر پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس وقت پھر وہ لشکر جب وہاں سے چلا، وہ 70,000 یا 80,000 کا لشکر تھا، جن میں سے صرف 313 باقی رہ گئے، جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا یا ایک چلو برابر پیا، وہ 313 رہ گئے، باقی سارے پیچھے۔ اور یہ جا رہے ہیں جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جالوت کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ افراد کے مقابلے میں 313 جا رہے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اسلامی فوج کے اوصاف کچھ شریعت نے بیان کیے اور قرآن نے بیان کیے، ان میں ایک یہ وصف تھا کہ انہیں ہرس اور لالچ نہیں ہونی چاہیے، دوسرا یہ بھی تھا ثابت قدم رہنا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اسی طرح ان میں ایک یہ بھی تھا انہیں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسی وصف کو آج یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کر کے یہ جو ہے وہ گویا کہ گئے جالوت اور اس کے لشکر کی طرف نکلے، اور جب آمنا سامنا ہوا تو جالوت نے جب دیکھا یہ تو تھوڑے سے 313 ہیں، اور جب حضرت طالوت کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے دیکھا عمالقہ کو 1 لاکھ ہے اور ہم ان کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ اور دعا کی۔ اور کیا دعا کی؟
ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں قتال پر صبر عطا کرنا، صبر ڈال دے ہمارے اوپر کہ ہم انہیں لڑیں ان سے اور صبر کے ساتھ لڑیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم بھی نہ ڈگمگائیں اور ثابت قدم ہم رہیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دی۔ دعا کی، اور دعا فرمایا ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور خاص طور پر جب میدان جنگ میں ہو اور غیر مسلموں کے قوتیں، وہ طاقت جنہیں اپنی وہ سامنے ہے، تو اس وقت یہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ غیر مسلم کافر انہیں اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے، وہ شراب کے نشے میں گانا گاتے ہوئے گانے گانے والیوں کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جنگ کی ابتدائی اسی سے ہوتی ہے۔ غیر مسلموں اور کافروں کی جنگ کی ابتدا شراب پینے اور گانا گانے سے ہوتی ہے، اور اس طرح وہ چلتے ہیں، اور ایمان والے ان کی جنگ کی ابتدا جو ہے وہ اس سے پہلے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ دعا ساری عبادت کا نوچوڑ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ادھر میری طرف متوجہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا یہ چیز ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے۔ اور جب ہم اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں ہیں 313 مقابلے میں 1000، تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا دعا کی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض ابدا، اللہ آج میں یہ ابو بکر کو، عمر کو، علی کو، یہ اپنے صحابہ کو لے کر آیا جو میرا اثاثہ اور میری پونجی ہیں، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، لیکن اللہ آج تیرے دین کی سربلندی کے لیے لے کر آیا ہوں، آج اگر ان کو تو نے ختم کر دیا دھرتی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب دعا، جامع دعا بتائی کہ جب دشمن کے مقابلے میں ہو تو یہ دعا کیا کرو، اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب اہزم الاحزاب، ایک کتاب کو اتارنے والے، ایک بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے، ان لشکروں کو شکست دے دیجئے، یہ دعا کرو۔ تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو اسی لیے یہاں بھی یہ دعا کی گئی، اور گڑ گڑا کر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ، فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے والد، ان کا نام، والد کا نام عیسیٰ تھا، الف یا سین الف اور پھر عین، عیسیٰ ان کا یہ نام تھا، اور ان کے 6 بیٹے تھے، گویا حضرت داؤد علیہ السلام 6 بھائی تھے، بڑے بھائی یہ سب سے چھوٹے تھے۔ اب جنگ میں بڑے بھائی شریک تھے لڑنے کے لیے، باپ بھی شریک، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جنگ میں لڑنے کے لیے شریک نہیں تھے، عمر کم تھی۔ ہاں، یہ اپنے بھائیوں کا سامان لے کر آئے، ساتھ تھے، بھائیوں کا سامان پہنچانے کے لیے ساتھ تھے، یہ لڑنے کے لیے نہیں تھے، جنگ میں شریک نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت شمویل کو حکم دیا کہ آپ داؤد کو، چونکہ جب جنگ شروع ہونے لگی تو پہلے جنگ ایسے ہوا کرتی تھی، اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، چلو میزائلوں کی جنگ ہے جی، کلاشن کوفوں کی جنگ ہے، اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے تو یہ پہلے ایک آدمی اعلان کرتا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا آ جائے، ایک ادھر سے نکلتا ایک ادھر سے نکلتا، آپس میں لڑائی ہوتی تلوار سے یا جس سے بھی، پھر اس کے بعد دوسرا نکلتا، پھر آگے گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جیسے بدر کے موقع پر کافروں کے سردار آگے آتے ہیں میدان میں، 3 کافروں کے سردار آئے اور ان کا حل میں مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، مدینہ والے آگے نکلے، کہا نہیں، تم تو کاشتکار ہو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا مقابلہ ہمارے خاندان کے لوگ آ کر کریں، مکہ والے جو آئے یہاں پر۔ تو آپ نے فرمایا علی نکلو نہ ذرا، حضرت علی کو نکالا،
آپ نے حضرت حمزہ کو نکالا، حضرت عبیدہ کو نکالا، آپ نکلے، حضرت عبیدہ تو شہید ہو گئے، لیکن حضرت علی اور حضرت حمزہ کے مقابلے میں جو آئے واصل جہنم ہوئے، یہ مقابلہ تھا۔ تو اس طرح یہاں بھی جب اس لشکر کو دیکھا 313 آدمی ہے اور ادھر 1 لاکھ ہے، تو جالوت کیا کہنے لگا، میری ساری فوج ان سے نہیں لڑے گی بھائی، ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا کافی ہوں۔ ابھی فوج رکی رہی، اکیلا آیا، کہتے حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے، آ جائے۔ جب یہ کہا آ جائے تو اللہ نے بذریعہ وحی اپنے نبی حضرت شمویل کو بتایا کہ داؤد کو اس کے مقابلے میں نکالو، جو کم عمر، جو جنگ میں شریک بھی نہیں تھے، کہا ان کو نکالو۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد گرامی کو بلایا، ان کے بیٹوں سمیت آئے۔ جب آئے تو آپ سے کہا، داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ان سے لڑو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لڑو گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام جب آ رہے تھے سامان اٹھائے ہوئے، تو بعض روایتوں میں آیا کہ درختوں کے پتوں نے آواز دی کہ داؤد ان پتھروں کو لے جا، اور بعض روایتوں میں کہ وہاں 3 پتھر راستے میں تھے، اور نے کہا داؤد ہمیں لے جاؤ، ہم طالوت کو ماریں گے، قتل کریں گے، جالوت کو قتل کریں گے، سوری۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ دیے، اور جب کہا لڑو گے، فرمایا ہاں۔ میدان میں نکلے حضرت داؤد علیہ السلام، اور پتھر مارنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک چیز میں اس کو ڈال کر کے فلاح اس سے کہتے ہیں، گھمایا جاتا ہے، اور گھما کر جب چھوڑا جاتا ہے نشانے پر لگتا ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بہت ماہر تھے۔ اور جالوت جو مقابلے میں آیا، پاؤں سے سر تک لوہے کے اندر ملبوس تھا، زرہ تھی، صرف اس کی جو ہے یہ ماتھا یہ ظاہر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، ایک پتھر وہ نکالا، ڈالا فلاخ میں ڈال کر گھما کر جو ہی مارا اس کے ماتھے میں لگا اور پیچھے سے نکل گیا۔ دوسرا مارا وہ بھی ماتھے میں، تیسرا مارا جب اس کے ماتھے میں لگا اور گر گیا نیچ گیا، تو حضرت داؤد اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ اب باقی لشکر نے دیکھا، بھاگے سارے، اور اللہ نے فتح دے دی یہاں پر۔ تو یہی فرمایا قتل داؤد و جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جبکہ داؤد علیہ السلام تو جنگ میں بھی شریک ہونے نہیں آئے تھے، سب سے چھوٹے تھے، اللہ نے ان کے ذریعے اس کو قتل کروایا، اور وہ ساری عمالقہ قوم پھر بھاگ گئی، اللہ نے فتح دی۔ آگے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت یعنی نبوت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبی اور ہوتا تھا، بادشاہ اور ہوتا تھا۔ یہی وجہ کہ نبی کون تھے؟ حضرت شمویل علیہ السلام، لیکن بادشاہ کس کو بنایا تھا؟ طالوت کو بنایا تھا۔ اب طالوت کے مرنے کے بعد اللہ نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر دی حضرت داؤد میں، حضرت داؤد کو نبی بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا ہے۔ یہ پہلا شخص بنی اسرائیل میں تھا جس کو نبوت بھی ملی اور جن کو بادشاہت بھی ملی، نبی اور بادشاہ بنا دیا، یہ ان میں آگے۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں کہ جس کو پوری کائنات پر جو ہے اللہ نے ان کو کیا کچھ نوازا، یہ تو وہ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا آتا اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے انہیں بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا جو چاہ۔ کیا سکھایا؟ زرہ بنانا حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا، لوہا موم ہو گیا، جدھر گھماتے وہ لوہا ادھری چلتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، یہ سب کچھ انہیں اللہ نے عطا کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس طرح۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے جو آواز دی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب یہ پڑھتے تو زبور پڑھتے تھے تو پرندے آ کر ان کے سروں پر سایہ کر لیتے تھے، اسی لیے مشہور ہے اب بھی لحن داؤدی، کہ داؤد کی آواز یہ اللہ نے انہیں عطا کی۔ تو فرمایا ہم نے یہ سب کچھ انہیں عطا کیا تھا۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا کہ بالآخر جالوت مارا گیا، عمالقہ قوم کو شکست ہوئی، اور یہاں پر فتح بنی اسرائیل کو ہوئی۔ آگے اللہ حکمت بتاتے ہیں، فرماتے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر ایسا نہ ہو کہ ایک قوم آ کر ایک جگہ مسلط ہوگی، وہ نافرمانیوں میں حد سے نکلے، اگر دوسری قوم کو اللہ بھیج کر اس قوم کو وہاں سے نہ ہٹائیں تو زمین میں فساد آ جائے، ہر طرف فساد آ جائے۔ اللہ دیکھتے ہیں جب ایک قوم
حد سے تجاوز کرتی ہے اللہ دوسری کو بھیج دیتے ہیں اور یہ پہلے والی گئی۔ جس طرح آپ یوں دیکھ لیں کہ وہ مالکہ قوم جب نافرمانی سے حد سے گزری، اللہ نے بنی اسرائیل کو ان پر بھیجا اور وہ سارا تو ایک زمین کا فساد اپنی جگہ برقرار رہ گیا۔ اور آج کے زمانے میں ہم اگر اس کو منطبق کریں تو اس پر بھی کر سکتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے اور جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر ان کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے دوسری حکومت آ جاتی ہے اور ان کے دماغ کو ٹھیک کر لیتی ہے، اور وہ جب کچھ عرصہ ہدایت سے آگے حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر تیسری آ جاتی ہے، وہ لانے والے کوئی ہے لیکن آ جاتی ہے، تھوڑا بہت دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد آ جاتا، قتل و غارت گاری ہو جاتی اور یہ حال ہو جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہانوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ جب ایک قوم حد سے تجاوز کرتی ہے اللہ دوسری کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیلنس برقرار رہے۔ آگے فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ، اے میرے محمد یہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بالحق کے، سچ سچ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ یہ واقعات تو بہت پہلے آپ سے کئی ہزار سال پہلے ہیں، آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، آپ نے نہ تاریخ پڑھی نہ اور پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، اور پھر بھی آپ یہ واقعات بتا رہے اور امت کو سنا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے وہی آپ پر بھیجی ہے اور بذریعہ وہی یہ آپ کو بتائے گئے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ یہ امت کو بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ دوسرا پارہ آج مکمل ہو گیا، اب آگے انشاءاللہ تیسرا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت اس قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔